شباہت مبین چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سیکھیں گے نماز کی رکعتیں اور ان کا طریقہ، نماز پڑھنے کا طریقہ۔ کل نمازیں 5 ہیں، فرض نمازیں جو ہیں وہ ہیں 5: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ اب ہم 1 بائی 1 ان کے رکعتوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ فجر کی سب سے پہلے ہیں 2 سنت موقدہ اور 2 ہیں فرض۔ کل رکعتیں ہیں ہمارے پاس 4 اس کی۔ ظہر کی نماز کی 4 سنتیں موقدہ، 4 فرض ہیں، 2 سنتیں موقدہ، پھر 2 نفل ہیں۔ کل رکعتیں ہمارے پاس ہیں 12۔ آگے ہم عصر کی بات کرتے ہیں۔ اس کی 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں اور 4 فرض ہیں۔ کل رکعتیں ہمارے پاس ہیں 8۔ مغرب کی 3 فرض ہیں، 2 سنت موقدہ، پھر 2 نفل ہیں۔ کل رکعتیں ہمارے پاس ہیں 7۔ عشاء کی 4 سنتیں غیر موقدہ، پھر 4 فرض، پھر 2 سنتیں موقدہ، 2 نفل، 3 وتر، 2 نفل۔ کل رکعتیں ہیں ہمارے پاس 17۔ اب بات کرتے ہیں جمعے کی۔ جمعہ مبارک کی 4 سنتیں موقدہ ہیں، پھر 2 فرض ہیں، پھر 4 سنتیں موقدہ، پھر 2 سنتیں موقدہ، اس کے بعد 2 نفل۔ کل رکعتیں ہمارے پاس ہیں 14۔ اگر کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے جمعہ کی نماز رہ گئی ہے تو پھر ہم ظہر کی نماز ادا کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں تنہا نماز پڑھنے کا طریقہ۔ تنہا نماز پڑھنے کے لیے ہم 2 رکعت والی نماز پڑھنے کا طریقہ سب سے پہلے بتاتے ہیں۔ 2 رکعت میں فرض ہوں، سنت ہوں یا نفل ہوں۔ ان کی پہلی رکعت میں ہم ثنا پڑھیں گے، تعوذ پڑھیں گے، تسمیہ، سورۃ الفاتحہ، اور اس کے بعد کوئی سورت ساتھ ملائیں گے۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں ہم سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے اور کوئی سورت ساتھ ملائیں گے۔ تو ایسے ہماری 2 رکعتیں کمپلیٹ ہو جائیں گی، خواہ وہ فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو۔ کسی بھی نماز کے فرض ہو سکتے ہیں 2، سنت ہو سکتے ہیں یا نفل ہو سکتے ہیں۔ ان کی پہلی رکعت میں ہم ثنا پڑھیں گے، تعوذ، اس کے بعد تسمیہ، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی چھوٹی سورت ملائیں گے۔ دوسری رکعت میں ہم سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، پھر ساتھ کوئی چھوٹی سورت پڑھیں گے۔ 3 رکعت والی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ 3 رکعت میں ہمارے پاس فرض ہوتے ہیں مغرب کے یا وتر ہیں عشاء کے۔ تو ہم بات کرتے ہیں مغرب کے فرائض کی۔ پہلی رکعت میں ہم ثنا، تعوذ، تسمیہ اور سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے۔ دوسری رکعت میں ہم سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے۔ تیسری رکعت میں ہم صرف سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ فرائض میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ فرضوں کی تیسری رکعت میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ سورت نہیں ملائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں عشاء کی۔ عشاء کے 3 وتر کی۔ جب عشاء کے ہم 3 وتر پڑھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی والی جو رکعت ہے اس میں ہم ثنا پڑھیں گے، تعوذ پڑھیں گے،
تسمیہ سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی صورت ملائیں گے۔ دوسری رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی صورت ملائیں گے۔ تیسری رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی صورت پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم اس کا طریقہ لکھا ہوا، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی صورت پڑھ کر اللہ اکبر کہہ کر کانوں کو ہاتھ لگا کر دوبارہ ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد ہم دعائے قنوت پڑھیں گے۔ دعائے قنوت پڑھنے کے بعد ویسے ہی ہم رکوع کریں گے اور سجود کر کے تشہد درود شریف پڑھ کے اپنی رکعت کو کمپلیٹ کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں 4 رکعت والی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ 4 رکعت میں ہمارے پاس فرض بھی ہوتے ہیں، سنت موقدہ بھی ہیں، سنت غیر موقدہ بھی ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں فرض کی۔ 4 رکعت والی نماز جو فرض ہے اس کا طریقہ کیسے ہوگا۔ سب سے پہلی رکعت میں ہم ثنا پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ، تسمیہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی صورت ملائیں گے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی صورت ملائیں گے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں ہم فرض میں صرف سورۃ الفاتحہ ہی پڑھیں گے، ساتھ کوئی چھوٹی صورت نہیں ملائیں گے۔ جب بھی فرائض پڑھتے ہیں تو تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی صورت نہیں پڑھیں گے۔ سنت موقدہ ظہر کی ہیں یا جمعے کی 4 سنتیں موقدہ پہلے والی ہیں، یا فرض کے بعد جو ہیں 4 سنتیں وہ بھی موقدہ ہی ہیں۔ پہلی میں ثنا پڑھیں گے، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی صورت ملائیں گے۔ دوسری رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر ساتھ کوئی صورت ملائیں گے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ اور ساتھ کوئی صورت ملائیں گے۔ فرائض پڑھتے ہوئے ہم تیسری اور چوتھی رکعت میں صورت نہیں ملاتے، لیکن سنت موقدہ میں تھوڑا سا طریقہ چینج ہے، اس میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ہم کوئی صورت ساتھ ملائیں گے۔ سنت غیر موقدہ اس عصر کی ہیں اور عشاء کی سنت غیر موقدہ ہیں۔ اس میں سب سے پہلی رکعت میں ہم ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور ساتھ کوئی صورت ملائیں گے چھوٹی۔ دوسری رکعت میں ہم سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی صورت ملائیں گے۔ تیسری رکعت میں ہم اس کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے۔ دوسری رکعت کے قعدہ میں تشہد اور درود شریف اور دعا مکمل پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، پھر ثنا پڑھیں گے، تسمیہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی صورت پڑھیں گے۔ تیسری رکعت میں ہم دوبارہ ثنا، تسمیہ، سورہ فاتحہ اور کوئی صورت پڑھیں گے۔ چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی صورت پڑھیں گے۔ اب فرائض میں ہم نے تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی تھی اور چوتھی رکعت میں بھی صرف سورہ فاتحہ پڑھی تھی، لیکن سنت موقدہ میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی صورت ملائی تھی، چوتھی رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی صورت ملائی تھی، لیکن سنت غیر موقدہ میں ہم تشہد پڑھ کے پورا درود شریف پڑھیں گے، مکمل درود شریف دعا تک پڑھیں گے، پھر اس کے بعد کھڑے ہوں گے تو ثنا، تسمیہ، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی صورت، چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی صورت شامل کریں گے۔ اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو صرف امام کے پیچھے ثنا پڑھ کر خاموش رہنا چاہیے، کسی رکعت میں قرات نہیں کریں گے۔ قرات یعنی کہ سورۃ فاتحہ اور جو امام کوئی ساتھ صورت ملاتا ہے اسے قرات کہتے ہیں۔ مقتدی جو ہے پیچھے نماز پڑھنے والا، وہ رکوع سجود کی تسبیح بھی کرے گا، تشہد اور درود شریف بھی پڑھے گا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں آپ نے کافی کچھ سیکھا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں۔ شبہات مبین چینل کے ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔